الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں قبر میں، فیجلسانہ، میت کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہو، اور میت سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، من ربو کا۔ قبر کے اندر یہ سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا، من ربو کا۔ اور من ربو کا پر اور رب تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ اکبر پر اور لا الہ الا اللہ پر جو 11ویں والے پیر روشن ضمیر دستگیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اس کو پڑھا جائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ قبر میں کون جواب دے گا؟ آپ فرماتے ہیں مسلمان کی حالت یہ ہے کہ تقف فی الصلاۃ، نماز کے لیے جب یہ کھڑا ہوتا ہے، اے مسلمان تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وتقول اللہ اکبر، اور تو کہتا ہے اللہ اکبر، تو تیری حالت اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ انت تکذب فی کلامک، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ اور تو چھوڑو آگے کی باتیں، فنا فی اللہ کے دعوے میں تو کتنا سچا ہے، عشق رسول کے دعوے میں کتنا سچا، صوفیت کے دعوے میں، فقیری کے دعوے میں۔ سب سے پہلا سٹیپ جب نماز پڑھتا ہے، یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھتا ہے، جب اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع میں کہے، سجدے میں کہے، شروع میں کہے، تو فرمایا اس اللہ اکبر میں بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں تیرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تو جھوٹا، انت تکذب فی کلامک، تیرا دعویٰ جو ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی تیری کچھ اور ہوتی ہے، تیری قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، تیرے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تیری زبان پہ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وفی قلبک، اور تیری گراؤنڈ ریالٹی یہ ہوتی ہے، تیرے دل میں کیا ہوتا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوتی ہے، اللہ کے سامنے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کہ یہ جو دعوے کر رہا ہے میری بڑائی کے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ الخلق اکبر من اللہ عز وجل، کہ تیرے دل میں جو ہوتا ہے، تیری زبان کہتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تیری دل کہتا ہے نہیں، اللہ سب سے بڑا نہیں، مخلوق سب سے بڑی ہے۔ یہیں 11ویں والے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات۔ 11ویں والے پیر کو تو بیان ہی نہیں کیا گیا، جان بوجھ کے چھپایا گیا ہے۔ 4 کرامتیں کل زندگی کا، آپ کے بالغ ہونے سے لے کر آپ کے وصال تک ساری زندگی، آپ کی کل کمائی 4 کرامتیں، بس یہ بتایا گیا ہے۔ ظلم کیا گیا ہے، آپ کی تعلیمات کو دفنا دیا گیا، سمندر برد کر دیا گیا اپنی طرف سے۔ آپ فرماتے ہیں تیری زبان کہتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تیرا دل کہتا ہے الخلق اکبر ہو، صرف مخلوق بڑی نہیں، الخلق اکبر من اللہ عز وجل، مخلوق نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے بھی بڑی ہے۔ تیری گراؤنڈ ریالٹی یہ ہوتی ہے، تیرے اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، تیرے رجحان کا، ترجیحات کا خلاصہ یہ ہے، جو تیری ترجیحات ہیں، جو تیری 24 گھنٹے کی مصروفیات ہیں، اس کا خلاصہ سمری یہ ہے کہ تیرے نزدیک، تیرے دل کے اندر الخلق اکبر، کتنا اکبر؟ من اللہ عز وجل،
مخلوق بڑی اور اللہ سے بھی بڑی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ والا بندہ جواب دے گا من ربو کا، کیا کہے گا؟ من ربو کا، ربی اللہ یا ربی الخلق، ربی المخلوق، کیا کہے گا؟ جو 11ویں والے پیر کی عدالت میں توحید کا پرچہ پاس نہیں کر سکتا، وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جا کر پاس ہو جائے گا۔ وہ قیامت کے دن پیپر اس کا کلیئر ہو جائے گا۔ قبر میں نبی پاک علیہ السلام کے جب آمنا سامنا ہوگا تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یا رسول اللہ میں اٹھتے بیٹھتے نعرے لگاتا تھا، پاس ہو جائے گا۔ اب مخلوق میں پیسہ مخلوق نہیں ہے، عہدہ مخلوق نہیں ہے، جاگیریں، مارکیٹیں، پلازے مخلوق نہیں ہے، دفتر مخلوق نہیں ہے، دکان مخلوق نہیں ہے، بیوی بچے ماں باپ مخلوق نہیں ہے، ایم این اے ایم پی اے کی کرسی مخلوق نہیں ہے۔ 11ویں والے پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، فرمایا تیری زبان پہ جب تو کہتے اللہ اکبر انت تکذب فی کلامک، ایک نمبر کا جھوٹا تو، کاذب، اپنے تیرا دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ کہتا کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اور تیری 24 گھنٹے کی مصروفیات کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ اور سمری کیا ہے کہ الخلق اکبر من اللہ عز و جل، مخلوق جو ہے نا، یہ مخلوق، یہ کرسی، اللہ سب سے بڑا نہیں، کرسی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے؟ اللہ سے بھی بڑی ہے۔ عہدہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے بھی بڑا ہے۔ جاگیریں، مارکیٹیں، پلازے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ اللہ سے بھی بڑے ہیں۔ ایم این اے ایم پی اے کی کرسی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے؟ اکبر من اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین سے بھی بڑی ہے۔ یہ تیرا دفتر اور تیری دکان، تیری فیکٹری بڑی ہے جی، کتنی بڑی ہے؟ اکبر من اللہ عز و جل، یہ تو اللہ سے بھی بڑے ہیں، عظمت میں، شان میں، پاور میں، قدرت میں، ہاں جی، اللہ سے بھی بڑے ہیں۔ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ حضرت پیران پیر روشن ضمیر دستگیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب اللہ اکبر ہے مسلمان تیرا، تو اللہ اکبر بھی ٹھیک نہیں، اللہ اکبر ٹھیک نہیں، اور فنا فی اللہ ہے۔ جس کا اللہ اکبر ٹھیک نہیں وہ فنا فی الرسول ہے۔ جس کا اللہ اکبر ٹھیک نہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں تیری مسلمانی بھی ٹھیک نہیں، تیرا اسلام بھی ٹھیک نہیں، تیرا ایمان بھی ٹھیک نہیں، تیرا کلمہ بھی، تو زبان لا الہ جب کہتا ہے تو یہ تو کل کی نفی کرتا ہے، اور جب الا اللہ کہتا ہے تو یہ اثبات ہے، اثبات کلی ہے۔ لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، سب کی نفی کر دی۔ الا اللہ جب تو کہتا ہے تو یہ تو اثبات کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے اثر کرتا ہے، اللہ کی ذات میں، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں، صرف اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ، کوئی دوسرا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں انت تکذب فی کلامک، تو اس میں بھی جھوٹا ہے، یہ بھی تیرا دعویٰ ہے، زبان سے کچھ اور کہتا، کرتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تو جس چیز کی طرف دوڑتا ہے، یہ اس چیز کو خدا ماننا ہے، معبود ماننا ہے۔ اللہ کی مخالفت کر کے، اللہ کو اذیت دے کے تو جس چیز کی طرف دوڑتا ہے، یہ اس کو خدا ماننا ہے، اس کو معبود ماننا ہے، اس کو عبادت کے لائق ماننا ہے۔ مطلب یہ، بلکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ فی قلب کا جماعت من الہ، زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، اور تیرے دل کے اندر 4 درجن خدا آباد ہوتے ہیں، باطل خدا۔ تو جس چیز کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کو اذیت دے کے، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی مخالفت کر کے جس چیز کی طرف دوڑتا ہے، جس چیز کی پناہ لیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے، اذیت دے کے، مخالفت کر کے، یہ اس کو معبود بنانا ہے اور معبود ماننا ہے۔ یہ لکھا حضرت پیران پیر دستگیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے لکھا تعلیم لازم ہے، تعلیم۔ اگر توحید کے عقیدے پر مرنا چاہتے ہو، جیسے صحابہ کا تھا، جیسے پیغمبروں کا تھا، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کا تھا، داتا صاحب کا تھا، جیسے بزرگوں کا، آپ کا خلاصہ یہ ہے تعلیمات کا کہ اگر چاہتے ہو پاکوں کی طرح تمہارے توحید والا عقیدہ، رسالت والا عقیدہ ہو،
تو تمہارے لیے تعلیم لازم ہے. تو پھر 9 سال پڑھے گا تو پھر ڈگری کون سی ملے گی؟ توحید کی ڈگری ملے گی، رسالت کی ڈگری ملے گی، عقیدہ تو ٹھیک ہو جائے گا. میں جی دن میں پیر صاحب نے چلہ دیا ہے، دن میں 35,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں. 11ویں والے پیر کہتے ہیں جناب یہ تو ادھر سے پڑھتا ہے نا، ادھر کا بتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہی 11ویں والے پیر صاحب نے بھی لکھا. ادھر ہے تیرا سب کچھ، ادھر ہے توحید، ادھر ہے تیرا دین، ادھر ہے ایمان، ادھر ہے. ادھر سے نیچے نہیں آیا، ادھر نہیں ہے. یہ مخالفت کرتا ہے اس کی. لفظ ہیں تیرے پاس، اللہ اکبر لفظ ہیں تیرے پاس، سبحانک اللہم لفظ ہیں تیرے پاس، الحمدللہ رب العالمین لفظ ہیں تیرے پاس، التحیات للہ لفظ ہی ہے. یا اللہ میرا سب کچھ تیرا ہے، یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے. لیکن 16 سال دنیا کی تعلیم کو دی، اللہ کے کلام کو 16 سال دیے، 8 سال، 4 سال، 2 سال ترجمہ کو، تفسیر کو، حدیث کو. یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. 40 سال دبئی میں گزارے، اتنا گیا، اور جب ہڈیوں کے اندر سے گودا ختم ہو گیا تو تب مڑ کے آیا. کس کے لیے؟ ٹھیک ہے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رزق حلال کے لیے، لیکن یہ سب مخلوق ہیں. یہ 40 سال مخلوق کو دیے. یا اللہ سب کچھ تیرا ہے، تحیۃ للہ، یعنی سب کچھ تیرے لیے ہے. اور زندگی ساری دے دی کس کو؟ مخلوق کو. حتیٰ کہ 11ویں والے پیر فرماتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا مخلوق ہے ایسے آخرت بھی مخلوق ہے. کیوں؟ جنت مخلوق نہیں؟ جنت کے اندر محل مخلوق نہیں، حوریں مخلوق نہیں، نہریں مخلوق نہیں، ان کے اندر جو شربت ہوگا، دودھ ہوگا، شہد ہوگا، یہ مخلوق نہیں. آپ فرماتے ہیں یہ 2 محبتیں ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ 2 محبتیں، حالانکہ دونوں مخلوق کی محبتیں ہیں. دنیا مخلوق، جنت مخلوق، اندر حوریں مخلوق، شہد مخلوق، شربت مخلوق، دودھ مخلوق، محلات مخلوق. تو ایک دل کے اندر یہ 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، حالانکہ دونوں مخلوق کی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب ایک دل کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ 2 محبتیں، دنیا کی محبت جس دل کے اندر ہے آخرت کی محبت نہیں آ سکتی. یہ انہوں نے لکھا، یہ باقاعدہ انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ جب تک دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی، سرکہ پڑا ہے، سرکہ پڑا ہے، دودھ نہیں رہے گا. ڈال کے دیکھ لو، برتن میں دودھ ڈال کے دیکھ لو، جب نیچے سرکہ پڑا ہے دودھ نہیں رہے گا. اب جب یہ 2 محبتیں جو دونوں دنیا مخلوق کی ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتی ایک قلب میں، تو ایک قلب میں پھر مخلوق اور ساتھ خالق، مخلوق کی محبت اور خالق کی محبت، یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو صرف من ربوں کا جو قبر میں ہوگا تو کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ حضرت پیران پیر دستگیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور پیمانے کے مطابق اور آپ کے قائم کردہ ترازو کے مطابق، فی قلب کا جماعت من الالہہ، کہ جس کے دل سے پوری جماعت نکلے باطل خداؤں کی، جو جناب پیسے کو سب کچھ مانے، جو عہدے کو سب کچھ مانے، جو رشتہ داری کو سب کچھ مانے، جو تعلق کو سب کچھ مانے، جو MNA MPA کے ساتھ تعلق کو یا خود جناب اس کرسی کو سب کچھ مانے، جو جاگیروں مارکیٹوں کو سب کچھ مانے، جو دفتر کو سب کچھ مانے، جو دکان کو سب کچھ مانے، سب کچھ مانے. الخلق اکبر من اللہ عز وجل. فرمایا تو مخلوق کو اللہ سے بھی بڑا مانتا ہے اور ادھر سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ والا جا کر قبر میں کیا کہے گا من ربو کا کے جواب میں؟ تو من ربو کا جواب دینے کے لیے لازم ہے کہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ جیسے کاملین جو ہیں، پہلے ان کے قدموں میں آنا پڑے گا، ان سے دین سیکھنا پڑے گا. دین لفظ تو سیکھ لیے، مسجد کے مولوی سے لفظ سیکھ لیے، ان لفظوں پر عقیدہ کیسے رکھنا ہے، ایمان کیسے رکھنا ہے، ان کی روح، ان کے اندر کا مغز وہ کہاں سے ملے گا؟ ان بزرگوں کے پاس سے ملے گا. تو اس خاطر ڈگری کی خاطر دین کی تعلیم نہیں ہوتی. ابھی تک یہ امت پھنسی ہے کہ پھر ڈگری کون سی ملے گی، 9 سال پڑھے گا تو ڈگری کون سی ملے گی. کہتے ہیں یہ تعلیم ڈگری کے لیے تو حاصل ہی نہیں کی جاتی، اور اگر ڈگری کے لیے کرتے ہو تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
اور میں تم میں سے بہترین وہ اللہ رسول کی نظر میں بہترین وہ ہے جو دین قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. ہاں بتاؤ اس کے مقابلے میں کون سی ڈگری ہے؟ اور میں عالم دین جب لیٹا ہوتا ہے، بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہیں، نہ جہاد کر رہا ہے، نہ عمرہ کر رہا ہے، نہ حج کر رہا ہے، نہ یہ بخاری شریف پڑھا رہا ہے، نہ جلالین شریف، نہ بیضاوی شریف پڑھا رہا ہے، نہ یہ جناب کوئی تبلیغ، نہ تعلیم، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں کر رہا، لیٹا ہے، ایک عقیدے کے بارے میں سوچ رہا ہے، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں، کسی آیت حدیث میں غور و فکر کر رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس کو اللہ ہر لمحے کے بدلے میں 70 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. ہر نفل. بتاؤ اس کے مقابلے میں ڈگری پہ بات کرنی ہے تو ڈگری کی طرف آ جاؤ. قرآن حدیث کی تعلیم پر ڈگری، کون سی ڈگری ملے گی؟ ہم کہتے ہیں یہ ڈگری ملے گی، سرکار نے بتایا کون سی، فرمایا من استقبل العلماء فقد استقبلنی ومن زار العلماء فقد زارنی ومن جالس العلماء فقد جالسنی ومن جالسنی فقد جالس ربی. یہ ڈگری ملے گی کہ تیرا بچہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا استقبال، میں اعلان کرتا ہوں میرا استقبال ہوگا، اس کی زیارت میری زیارت ہوگی، اس کی مجلس اللہ کی مجلس ہوگی، اس کی مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوگی. ہاں لاؤ اس کے مقابلے میں ڈگری ہے؟ کوئی ڈگری؟ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. گئے ہم سے بہتر گئے، ہم بھی جائیں گے قبر میں، پھر جناب وہ ڈگری دکھائیں گے. ڈبل ایم اے کی ڈگری کام آئے گی یا غلامی رسول کی ڈگری کام آئے گی؟ تو من ربوں کا جواب دینا ہے تو من ربوں کا کہ جواب کے لیے تیاری کرنی ہے. اور وہ تیاری کیسے کرنی ہے؟ کہ آنا ان کاملین سے سیکھنا ہے. کلمہ تو بچپن میں سیکھ لیا، لفظ سیکھ لیے، لفظ سیکھ لیے. ان الفاظ کے اندر جو شہد ہے، ان کا جو مغز ہے، ان کی جو روح ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ ان کاملین سے ملے گی. ان سے پڑھنا ہوگا. آج بھی 11ویں والے پیر رضی اللہ عنہ کی کتاب کو پڑھنا ایسے ہے جیسے ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے سبق پڑھے جا رہے ہوں توحید اور رسالت کے. لیکن ہم تو کتاب سے بھی کٹ گئے، ہم درس قرآن سے کٹ گئے، درس حدیث سے کٹ گئے، ہم کتاب سے کٹ گئے، ہم مطالعہ سے کٹ گئے، تعلیم سے کٹ گئے، تبلیغ سے کٹ. جہاد تو بڑی دور کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں تعلیم والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں دین میں سنجیدگی عطا فرمائے. فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون؟ فیقولو، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، ربی اللہ. جس نے جناب 300 خدا پال رکھے ہوں، باطل خدا اپنے دل میں آباد کر رکھے ہوں، وہ قبر میں کہہ سکے گا ربی اللہ؟ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ میرا رب ہے، میرا اس پر ایمان ہے، میں تو اس کو ماننے والا ہوں. نہیں کہہ سکتا. وہی کہے گا کہ 11ویں والی پیر کی تعلیمات کے مطابق جس کی زبان پہ بھی جو چل رہا ہے وہی اس کے دل میں بھی ہو، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ بھاگتا ہو. مشکل آئی تو چوری کی طرف نکل گئے، مشکل آئی تو جناب حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ سود ہمارے حالات تبدیل کرے گا. حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ رشوت ہمارے حالات تبدیل کرے گی. حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ جناب چوری ہمارے حالات تبدیل کرے گی. حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ جب ملاوٹ کریں گے تو یہ ملاوٹ، یہ کام جو ہے ہمارے حالات تبدیل کرے گا. یہ جناب سود اور رشوت اور چوری اور 2 نمبری اور ملاوٹ اور سمگلنگ اور یہ چیزیں مشکل کشاں ہیں، یہ حاجت رواں ہیں، یہ حالات تبدیل کرتی ہیں، یہ کر سکتی ہیں. یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر جس کی طرف تم بھاگتے ہو، اللہ کے مقابلے میں حزب اختلاف جیسے تم بناتے ہو اور جس کی طرف بھاگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی مخالفت کر کے. آپ نے فرمایا یہ اس کو خدا بنانا ہے. اور جس نے یہ جرم کر رکھے ہوں وہ ربی اللہ کہہ سکتا ہے؟ اس کی زبان پہ جاری ہوگا؟ تو ربی اللہ کے لیے ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہوگی، ہمیں کام کرنا ہوگا، ورک کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، صرف باتیں نہیں. ان بزرگوں کی تعلیمات کو بطور وظیفہ پڑھنا ہوگا. ہم پتہ نہیں کہاں سے قبلے سے ہم پھرے. وہ جو کہتے 40 سال ہو گئے تہجد قضا نہیں ہوئی، 40 سال ہو گئے فلاں وظیفہ قضا نہیں ہوا. وہ کہتے تیرے لیے فلاں وظیفہ تھا یا تیرے لیے لا الہ الا اللہ کی شرائط پوری کرنی تھی، اس کا مغز، اس پر اپنا عقیدہ اور ایمان درست کرنا تھا کسی کامل کے پاس بیٹھ کر.
تو اس ربی اللہ کے لیے تیاری کرنی ہو، جو کرے گا اس کا بیڑا پار ہوگا، جو نہیں کرے گا تو داغازدہ میدان وہ دیکھے گا، اس کی زبان پتھر بن جائے گی، نہیں جواب دے سکے گا۔ تو سوال ہوگا مجھ سے، آپ سے، سب سے، من ربوں کا، بول کس کو رب مانتا تھا؟ تیرا رب کون؟ تو جس نے کائنات میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہوگا، اس کو معبود برحق مانا ہوگا، یہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، حقیقی مشکل کشا اللہ، حقیقی حاجت روا اللہ، حقیقی غوث اللہ، حقیقی مددگار اللہ، حقیقی ناصر اللہ، حقیقی وکیل اللہ۔ وسیلے ہم ماننے والے ہم بریلوی ہیں، انبیاء کو ہم وسیلہ مانتے ہیں، اولیاء کو ہم وسیلہ مانتے ہیں، ہم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو وسیلہ مانتے ہیں، ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے نام کو، ولیوں کے نام کو وسیلہ مانتے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ماننا تو بس جناب اللہ فارغ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وسیلے کو وسیلہ مانیں گے لیکن حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا، حقیقی ناصر، حقیقی وکیل ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، حقیقی وہ ہے، ذاتی طور پہ وہ ہے، باقی جو ہیں وہ اللہ کے بنانے سے ہیں۔ باقی جو بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے جتنا نفع پہنچانے کی اختیار دیا اور دے گا، جتنا نافع بنایا وہ اللہ کے بنانے سے ہے، جس کے اندر اللہ نے جس چیز کے اندر جتنا نقصان رکھا وہ اللہ کے رکھنے سے ہے۔ ذاتی طور پہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ذاتی طور پہ نفع دیتا ہے اللہ دیتا ہے اور اللہ دے گا، ذاتی طور پہ نقصان ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہاں باقی جہاں سے نفع اور نقصان ہے تو وہ درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ہے۔ تو یہ اسباق، یہ تعلیم، اب اس کی بڑی ڈگری نہیں تو نہیں کریں گے، یہ توحید اور رسالت کے اسباق، یہ بنیادی اسباق نہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، اہم ہی ہے، یہ فضول ہے، چونکہ ڈگری نہیں ہے نا۔ امریکہ سے قبول نہیں کرتا، یورپ قبول نہیں کرتا، ترجمہ کیوں پڑھیں، تفسیر کیوں پڑھیں، حدیث کیوں پڑھیں، یورپ قبول نہیں کرتا۔ 1.5 لاکھ اس کی منتھلی تنخواہ نہیں ہوتی، اس کا TADA نہیں ہوتا جناب، ان کو جناب پروٹوکول نہیں ملتا۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں جناب داڑھی والے کو، رس تعلیم والے کو مہینے میں 4 لیکچر کے لیے نہیں بنایا جاتا، تو وہاں کی نیشنلٹی نہیں ملتی جناب قرآن والے کو، ترجمے تفسیر والے کو، بخاری شریف والے کو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ کوئی اور ہوں گے، ساری دنیا ہم پہ تھوکے، ہم رب کا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کی تعلیمات کی حد تک قادری ہو، صرف لنگر نہ مانتا ہو، تعلیمات بھی مانتا ہو، آپ کی تعلیمات کو مانتا ہو اور جناب ورد کرتا ہو، 24 گھنٹے ورد کا، اٹھتے بیٹھتے ورد کرتا ہو آپ کی تعلیمات کا، وہ والا جو ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اب 2 سوالوں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولَانِ، تیسری مرتبہ فرشتے اس سے پوچھیں گے، مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، یہ جو ذات مبعوث کی گئی تمہارے درمیان میں اس امت کی خاطر، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر؟ فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کون کہے گا؟ جس کی زبان اور دل کی بولی ایک ہوگی، جو زبان پہ ہوگا وہ دل میں ہوگا، جو دل میں ہوگا وہ زبان پہ ہوگا، وہ جواب دے گا۔ اب ان 3 کے بعد فَيَقُولَانِ، فرشتے پوچھیں گے، لہو، اس سے، وَمَا يُدْرِيكَ، کہ یہ بتا کہ یہ سب تجھے کہاں سے پتہ چلا؟ چلو حدیث کی طرف آ جاؤ۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے، تو نے تینوں سوالات کے جواب دے دیے اور بالکل جناب پیپر کلیئر کر لیا، ٹھیک ٹھیک دے دیے، کہاں سے پتہ چلا؟ یہ تجھے کہاں سے پتہ چلا؟ تو سنو اور پھر معاشرے میں ادھر ادھر بھی دیکھو کہ حدیث میں کیا ہے، اور یہ جو حدیث میں ہے اس کے خلاف کمپین کرنے والوں میں کیسے کیسے حضرت شامل ہیں اور کیسے کیسے شملوں والے شامل ہیں۔ تو جب پوچھا جائے گا میت سے سارے سوالات کے تو نے جواب دے دیے، ٹھیک ٹھیک دے دیے، بتا تو صحیح کہاں سے پتہ چلا؟ فَيَقُولُ، وہ کہے گا، قَرَأْتُ کتاب اللہ
عز و جل، میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا کہ درجے والا ہوں، فنا فی الاسلام کے درجے والا ہوں، یا میں منافق ہوں، میں خالی برتن کی طرح ہوں، میں کیا ہوں؟ بالکل وزن نکل آتا ہے بندے کا۔ پڑھ کر تو دیکھو 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، تو کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ عز و جل، میں اللہ کا قرآن پڑھنے والا بندہ ہوں، میں نے دنیا کے اندر رب کا قرآن پڑھا ہے، اور فآمنت بہ وصدقت، میرا اس پر ایمان بھی تھا اور میں اسے دل سے مانتا تھا، میں دل سے مانتا تھا قرآن کو۔ تو قرآن نے مجھے یہ بتایا ہے، یہ جو سوالات کے جوابات میں نے دیے یہ مجھے قرآن نے سکھائے ہیں، یہ سارے جوابات مجھے کس نے سکھائے؟ قرآن نے سکھائے ہیں۔ تو قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ پھر فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ آیا قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ من السماء، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ، پکارتا ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ، اس کو لیے جلدی کرو جلدی کرو، جنت میں سے اس کے لیے جنتی لباس لاؤ اور اس کو پہناؤ، جنت کا بستر لاؤ اور اس کے لیے بچھاؤ، وہ البسوہ من الجنہ، جنت میں سے جنتی لباس لاؤ اور اس کو پہناؤ، جنت سے بستر لاؤ، جنت سے بستر لاؤ، اس کے لیے بچھاؤ، جنتی لباس لاؤ، اس کو پہناؤ۔ آگے کیا ہے؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر میں، جو سندھ میں ہوتا ہے، ہند میں ہوتا ہے، کوہاٹ میں ہوتا ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ سکے اور یہ نظارے بھی کر سکے، اس کی قبر میں سکون بھی مل سکے۔ کھڑکی کھول دو، جنت کا بستر بھی لے آؤ، بچھا دو، جنتی لباس اس کو پہنا دو، اور جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو اس کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب یہ حکم دیتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، جنتی لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، قَالَ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور جنت کی خوشبوئیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب دین کی طرف آؤ گے تو پھر یہ ہے خلاصہ، یہ آخر یہ ہونا، یہ دن آنا ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ دن آنا ہے۔ پاس کون ہوگا؟ جو قرآن سے وفا کرے گا، جو حدیث سے وفا کرے گا، جو اللہ اور اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرے گا، وہ پاس ہوگا۔ پھر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُفْسَخُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اس کی قبر کو بڑا کر دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 4 فٹ، 8 فٹ، 16 فٹ، 32 فٹ، اور میں ادھر مڑ کر دیکھو، جہاں تک آنکھ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو بڑا کر دیا جاتا ہے، ادھر دیکھو جہاں تک آنکھ جاتی ہے دیکھ سکتا ہے وہاں تک اس کی قبر کو بڑا کر دیا جاتا ہے، چاروں طرف نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے اتنی بڑی کر دی جاتی ہے اس کی قبر۔ یہ ہے غلامی رسول کا صلہ۔ لیکن کون سی غلامی رسول؟ جو 2022 کے ان جاہل اور رافضیت زدہ پیروں سے مل رہی ہے، یہ جس کی جناب تبلیغ کر رہے ہیں، وہ والی غلامی رسول جس کا سبق حضرت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے ہیں، جس کا سبق حضرت داتا صاحب پڑھاتے ہیں، وہ غلامی رسول جس کا سبق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے ہیں، وہ والی غلامی رسول جس کا سبق حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے ہیں، اور وہ والی غلامی رسول جس کا سبق تاجدار بریلی شریف نے پڑھایا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جان۔ یہ والی غلامی رسول قبر میں بیڑے پار کروائے گی، جنت کے دروازے بھی کھلیں گے، کھڑکیاں کھلیں گی، وہاں کی خوشبو بھی آئے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں گی، جنت کا بستر بھی ملے گا، جنت کا لباس بھی ملے گا، اور جنت کے دروازے بھی کھلیں گے اور نعمتیں بھی ملیں گی، اللہ کا فضل اور کرم بھی نصیب ہوگا۔ یہ تو ہو گئی ایک طرف کی بات۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور بہرحال اگر مرنے والا کافر ہو، فَذَكَرَ مَوْتَهُ، اس کی موت کا ذکر کیا، قَالَ فرمایا وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کے بدن میں اس کی روح منتقل کر دی جاتی ہے، وَيَأْتِيهِ،
ملکان اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانی اسے پکڑ کر بٹھاتے ہیں، فیقولان اس سے پوچھتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ فیقول تو وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، افسوس افسوس میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا رب کون ہے، میں تو نہیں جانتا، کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس۔ پھر حدیث شریف کے الفاظ ہیں فیقولان لہو، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، یہ بتا تیرا دین کون سا تھا؟ فیقول تو وہ کہتا ہے اور کہے گا ہا ہا لا ادری، افسوس افسوس مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا۔ جب یہ سوال ہوں گے فیونادی منادن من السماء، تو آسمان سے پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی ان کذبا، جھوٹ کہا ہے اس نے، فافرشوہ من النار، اس کے لیے جہنم سے بستر لاؤ آگ کا بنا ہوا اور وہ بچھا دو، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا، یہ دن بھی آنا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ فافرشوہ من النار والبسوہ من النار، حکم ہوگا جہنم میں سے آگ کا بنا ہوا لباس لایا جائے اور اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے۔ جہنم میں سے آگ کا لباس لاؤ، اس کو پہناؤ، تو نیچے اس کے لیے آگ بچھا دی جائے گی بطور بستر، اور اس کو پورا سوٹ پہنا دیا جائے گا، لباس پہنا دیا جائے گا، آگ کا بنا ہوا لباس۔ کبھی موم بتی پہ ہاتھ آ جاتا ہے، کبھی انگارے پہ ہاتھ آ جاتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں، اور نیچے بھی مکمل آگ، اور اس دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ بطور بستر، اور پھر جناب لباس بھی پورے بدن پہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا۔ اور آواز آئے گی وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے یہی نہیں کہ صرف یہ دو چیزیں، آگ آ گئی، قبر میں تو آگ آ گئی جہنم کی، بستر آگ کا، لباس بھی آگ کا، اتنے پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس دنیا میں کام آئے گا تو دین کام آئے گا، نزا کیا کام آئے گا تو اللہ کا دین کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا تو اللہ کا دین کام آئے گا، میدان محشر میں کام آئے گا تو اللہ رب العالمین کا دین کام آئے گا۔ ہم لبرلزم کی طرف نہیں جا سکتے، لبرلزم کی طرف جائیں گے اللہ کی عزت کی قسم ہے کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر مادر پیدر آزادی کی طرف جائیں گے، لبرلزم کی طرف جائیں گے، ہم نے رہنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہنا ہے، ادھر رہیں گے، جب تک ادھر رہیں گے بچے رہیں گے، جب ادھر سے نکلا ایک قدم لیا لبرلزم کی طرف، اللہ کی عزت کی قسم ہے پیچھے کچھ بھی نہیں بچنا، اسی کا بچے گا کہ جو اس میں رہے گا، اس میں او یہ داڑھی، یہ زمانہ ماما، یہ جبے، یہ جناب مسواک، یہ مسجد، یہ زمانہ، یہ ایڈوانس زمانہ، وہ یورپ دیکھو، وہ جناب ان کی ترقی دیکھو۔ ہم کہتے ہیں جو جتنی ترقی کرے، کیا ترقی کی؟ وہ بھی جھوٹ بکتے ہیں کہ چاند پہ گئے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ چاند پہ گئے، بکواس کرتے ہیں کہ چاند پہ گئے، اور اگر گئے بھی چلو مان لیتے ہیں چاند پہ گئے بھی تو یہ ترقی ہے؟ چاند پہ جانا، اربوں ڈالر خرچ کر کے چاند پہ جانا، یہ ترقی ہے؟ یا جناب اشارہ کر کے چاند کو بلانا، یہ ترقی ہے؟ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو بلانا، سورج کو واپس موڑنا، یہ ترقی ہے؟ ترقی وہ نہیں جو ان کے پاس ہے، اللہ کے فضل سے وہ آج جس ترقی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ 14 صدیوں پہلے ہمارے لجپال نے بتایا کہ سب کچھ اسلام کے دامن میں ہے، اسلام بانجھ نہیں ہے، سب کچھ اسلام کے دامن میں ہے، ادھر ادھر مت دیکھنا ہے، ادھر ادھر والی جو چمک ہے نا یہ عارضی چمک ہے، یہ بظاہر جو نظر آتی ہے چمک، یہ گندی ہے، گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ پاخانہ ہے، کوئی چمک نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے امام نے بتایا چمک ساری کدھر ہے؟ فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ساری چمک جس کو چمک ملی، لا ورب الارض جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ پھر کیا ہوگا اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے کوئی ٹکرائے گا، دین متین کو، قرآن حدیث کو ایکسپائر سمجھے گا، اس کو معمولی سمجھے گا، کدھر جائے گا؟ حدیث شریف کے لفظ ہیں ثم یقید لہ اعمی اصم معہ مرزبۃ من حدید، پھر اس پر صرف یہ نہیں جہنم کا بستر بس اتنا کافی، جہنم کا لباس ہو گیا 2 چیزیں تو کافی نہیں، جہنم کی کھڑکی 3 چیزیں ہو گئی تو کافی، پسلیاں توڑ دی گئیں، دونوں دیواریں قبر کی ملا دی گئیں، بس اتنا کافی۔ کیا ہوگا؟ اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مسلط کیا جائے گا، زبۃ من حدید، اس کے پاس کیا ہوگا؟ لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوگا، لو ضرب بہا جبل لصار ترابا، ہتھوڑا اتنا بڑا اور اتنا بھاری ہوگا کہ اس دنیا کے کسی پہاڑ کو ایک ضرب اس کی لگائی جائے تو وہ پہاڑ پہاڑ نہیں رہے گا، ریت بن جائے گی، مٹی بن جائے گی۔
ایک ضرب سے. تو پہاڑ ہوتا ہے میلوں میں، وہ جس ہتھوڑے کی ایک ضرب سے مٹی ہو جائے تو اس ہتھوڑے سے جب یہ 6 فٹ کے بدن کو مارا جائے گا، ایک ضرب بھی ماری جائے تو اس کا کیا بچے گا؟ اور یہ زندگی میں ایک نہیں، قیامت تک ایک نہیں، روزانہ اس کو مارا جائے گا ان ہتھوڑوں سے. پھر کیا ہوگا؟ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. مارا جائے گا اس کو اس ہتھوڑے سے، فرشتہ مارے گا، اور اس کی چیخ و پکار جو ہوگی، اس بدبخت کی چیخ و پکار کو مشرق والے مغرب والے سب سنیں گے، الا ثقلین، سوائے انسانوں کے اور جنوں کے. فَيَصِيرُ تُرَابًا، وہ مٹی ہوگا. ثُمَّ يُعَادُ، پھر اسے زندہ کیا جائے گا. ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، وہ مٹی ہوگا، ختم ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، پھر زندہ ہوگا، پھر فرشتہ مارے گا، مٹی ہوگا، پھر زندہ ہوگا، پھر فرشتہ مارے گا، مٹی ہوگا، پھر زندہ ہوگا. قیامت کے دن تک جناب یہ بندہ ہوگا اللہ رسول سے ٹکرانے والا، قرآن حدیث کو ایکسپائر سمجھنے والا، معمولی سمجھنے والا. یہ بندہ ہوگا، فرشتہ ہوگا، فرشتے کا ہتھوڑا ہوگا، مٹی ہونا، زندہ ہونا، مٹی ہونا، زندہ ہونا، یہ مرحلہ ہوگا. اللہ رب العالمین اس بدبختی سے مجھے، آپ کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حفظ و امان عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین متین کی سچی سچی برحق تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات، صحابہ تابعین، تبع تابعین کی، اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہیں، اللہ رب العالمین ساری زندگی ہمیں ان پر گزارنے کی، انہی تعلیمات پر مرنے کی، اور ساری زندگی ان تعلیمات کی خدمت اور تبلیغ کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذینا ولمشائخنا ولاحبابنا ولانصارنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات الى یوم القیامہ. یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللهم ثبتنا على معتقدات اهل السنة والجماعة وامتنا في زمرتهم واحشرنا معهم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.